آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کی وفات۔ ابن سعد نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، انہوں نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال ہوئی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے ننھیال بنو عدی کی طرف گئیں تاکہ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرائیں۔ ان کے ہمراہ حضرت عبد المطلب اور حضرت ام ایمن بھی تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتی تھیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا اپنی بہنوں سے ملنے اور اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کے لیے مدینہ تشریف لائیں۔ یہ کارواں اونٹوں پر سوار تھا۔ وہ دارالنابغہ میں ٹھہریں، 1 ماہ قیام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان امور کو یاد فرماتے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں قیام کے دوران رونما ہوئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو عدی بن نجار کا بلند مکان دیکھا، اس جگہ میں انصار کی ایک لونڈی انیسا کے ساتھ کھیلنے کو یاد کیا کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں میں اپنے ماموزاد بچوں کے ہمراہ ہوتا تھا، ہم ان پرندوں کو اڑایا کرتے تھے جو اس مکان پر بیٹھا کرتے تھے۔ ایک گھر دیکھا تو فرمایا اسی گھر میں میری امی جان ٹھہری تھیں، اسی گھر میں میرے والد گرامی کی قبر انور ہے۔ میں نے بنو عدی کے تالاب میں تیراکی سیکھی تھی۔ ابو نعیم نے بسند زہری ام سمامہ بنت ابی رحم سے انہوں نے اپنی امہات سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کے پاس اس مرض کے زمانے میں جن میں ان کی وفات ہوئی موجود تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر صرف 5 سال تھی، بالیں پر بیٹھے تھے اور مریضہ ماں اپنے صاحبزادے کو دیکھ رہی تھی۔ ابو نعیم نے محمد بن عمر اسلمی رضی اللہ عنہ سے اس اضافے کے ساتھ روایت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ایک یہودی نے دیکھا، وہ مجھے مختلف انداز میں دیکھتا رہا۔ اس نے پوچھا بچے تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے کہا احمد۔ اس نے میری قبر انور دیکھی، میں نے اسے سنا وہ بلند آواز سے کہہ رہا تھا یہ اس امت کے نبی ہیں۔ پھر وہ میرے ماموں کے پاس گیا، انہیں بتایا، انہوں نے میری والدہ ماجدہ کو بتایا، امی جان کو میرے بارے میں خدشہ لاحق ہوا، ہم مدینہ طیبہ سے نکل آئے۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ مدینہ طیبہ میں ایک دن دوپہر کے وقت 2 یہودی آئے، انہوں نے کہا ہمیں احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرائیں۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر لے کر آئی، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ دیر چومتے رہے، پھر ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا یہ اس امت کے نبی ہیں، یہ ان کا دارالحجرت ہے، عن قریب اس شہر میں قتل ہوگا، لوگ قیدی بنیں گے، بہت عظیم امر رونما ہوگا۔ حضرت ام ایمن فرماتی ہیں میں نے ان کی ساری باتیں خوب یاد کر لیں۔ ام سمامہ بنت ابی رحم اپنی والدہ سے روایت کرتی ہیں، فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی جان کے سر کے اوپر کھڑے تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی طرف دیکھا، پھر یہ اشعار پڑھے میرے لخت جگر اللہ تعالیٰ آپ کو بابرکت کرے، اے اس ذات والا کے نور نظر جس نے موت کے ہجوم سے ملک علام کی مدد سے نجات پا لی، کل تیروں کے ساتھ قرآن دازی کر کے انہیں بچا لیا گیا، جنہیں 100 اونٹ دے کر بچا لیا گیا، اگر وہ کچھ درست ہے جسے میں نے خواب میں دیکھا ہے تو پھر آپ کو سارے انسانوں کی طرف معبوس کیا جائے گا، حل اور حرم میں آپ معبوس ہوں گے، آپ کو رب ذوالجلال کی طرف سے معبوس کیا جائے گا، آپ حق اور اسلام کے ساتھ معبوس ہوں گے، آپ اپنے پاک پاس باپ حضرت ابراہیم کے دین کے ساتھ معبوس ہوں گے، آپ حنفیت
اور اسلام کے ساتھ مابعوث ہوں گے۔ آپ اپنی قوم کے ساتھ مل کر ان بتوں سے دوستی نہ کریں، میں رب تعالیٰ کا واسطہ دے کر آپ کو بتوں سے روکتی ہوں۔ پھر فرمایا، ہر زندہ نے مرنا ہے، ہر نئے نے بوسیدہ ہونا ہے، ہر بڑے نے فنا ہونا ہے۔ میرا وصال ہو جائے گا لیکن میرا ذکر باقی رہے گا، کیونکہ میں خیر کو چھوڑے جا رہی ہوں۔ میں نے پاکیزہ بچہ جنم دیا ہے، پھر ان کا وصال ہو گیا۔ ہم جنات کو سنتے تھے، وہ ان اشعار کے ساتھ ان کی نوحہ گری کرتے تھے۔ ہم اس محترمہ خاتون پر رو رہے ہیں جو احسان کرنے والی، اطاعت کرنے والی اور امینہ تھی۔ وہ باجمال، پاک باز اور باوقار تھیں۔ وہ حضرت عبداللہ کی زوجہ محترمہ اور ساتھی تھی۔ وہ صحابہ سکینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجداد تھی۔ وہ مدینہ طیبہ میں منبر پر جلوہ گر ہوں گے۔ حضرت آمنہ اپنی قبر انور میں مدفون ہو گئی ہیں۔ اگر ان کا فدیہ ادا کیا جاتا تو ان کا فدیہ گراں بہاں ہوتا۔ اموات کے پاس تیز چھری ہے، یہ کسی مرد یا عورت کو نہیں چھوڑتی بلکہ اس کے پاس آتی ہے اور اسی شارہ کو کاٹ کر رکھ دیتی ہے۔ اے غم زدہ، آپ ہلاک نہیں ہوئی، یہ موت عرش کے مالک کی طرف سے ہے جو آپ کے دین کو غالب کرے گا۔ ہم سب غمگین اور افسردہ ہیں، آپ کی جدائی اور فراق پر رو رہے ہیں۔ ہم کمزور اور ناتواں عورتوں پر روتے ہیں۔ یہودی قوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتی تھی اور یہ بات حضرت ام ایمن نے یاد کر لی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ مکرمہ کی طرف عازم سفر ہوئیں۔ جب ابوا پہنچی تو ان کا وصال ہو گیا۔ ان کی قبر انور وہیں ہے۔ حضرت ام ایمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ مکرمہ آ گئی۔ ابن سعد نے لکھا ہے، یہ موقف غلط ہے کہ ان کی قبر انور مکہ مکرمہ میں ہے۔ ان کی قبر انور ابوا کے مقام پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے ننھیال بنو عدی کے پاس گئیں۔ وہ مکہ مکرمہ واپس آ رہی تھیں کہ ان کا وصال ہو گیا۔ ابن ہشام نے لکھا ہے کہ حضرت عبد المطلب بن ہاشم کی زوجہ سلمہ بنت عمر نجاریہ تھی۔ یہی وہ ننھیالی رشتہ ہے جس کا تذکرہ ابن اسحاق نے کیا ہے۔ ابو الحفص شاہین نے الناسخ و منسوخ میں، محب الطبری نے اپنی سیرت میں اور دارقطنی نے اور ابن عساکر نے، خطیب نے السابق اور للحق میں حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے۔ انہوں نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ حجۃ الوداع ادا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہمراہ تھے۔ ہم الحجون کی گھاٹی کے پاس سے گزرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین اور افسردہ تھے۔ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رونے کی وجہ سے رونے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا ادھر ہی ٹھہرو۔ میں اونٹ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافی دیر وہیں ٹھہرے رہے، پھر واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسرور اور خوش تھے۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر میں فدا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غم زدہ اور افسردہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے، حتیٰ کہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رونے کی وجہ سے رونے لگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے تو شاداں و فرحاں تھے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی امی جان کی قبر انور پر گیا تھا۔ میں نے رب تعالیٰ سے التجا کی کہ وہ انہیں زندہ کر دے۔ رب تعالیٰ نے انہیں زندہ کر دیا۔ وہ مجھ پر ایمان لائیں، پھر رب تعالیٰ نے انہیں ان کی قبر انور میں لوٹا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی
والدہ مادہ کے بعد ہی ام ایمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کرتی رہیں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ایمن رضی اللہ عنہا کو آزاد کر دیا، پھر ان کا نکاح زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کر دیا۔ ان کی وفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کرنے کے 5 ماہ بعد ہوئی تھی۔